النمل مکی صورت ہے، 93 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین۔ اس صورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت، یہ آیات قرآن کی ہے، وہ کتاب مبین اور واضح کھول کر بیان کر دینے والی کی کتاب کی ہے۔ اس صورت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اور ان کا گزر جو ہے وہ وادی النمل سے ہوا تھا، چونٹیوں کی ایک وادی سے۔ اسی سے اس صورت کا نام سورۃ النمل ماخوذ ہے۔ اور اس صورت میں قرآن کی حقانیت اور صداقت کا بیان بھی موجود ہے اور توحید کا بیان بھی موجود ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ قدرت کاملہ کے ذکر بھی ہم اس صورت کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ آیات ہدایت والی ہیں اور بشرا خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ سے وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور آخرت پر ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں آخرت پر، تو زینا لہم خوشنما بنا دیا ہم نے ان کے اعمال کو، فہم بس وہ یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اولئک ہی وہ لوگ ہیں کہ لہم سوء العذاب، ان کے لیے جو ہے وہ بڑا عذاب ہے اور برا عذاب ہے، اور وہ آخرت میں جو الاخسرون نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ البتہ سکھایا جاتا ہے آپ کو یہ قرآن، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مِن لَدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ حکمت والے اور جاننے والے کی وجہ سے، بے شک یعنی یہ قرآن آپ جو کہتے تھے کہ کسی اجمی سے سیکھ لیا ہے، کوئی ان کو پڑھاتا ہے، کوئی ان کو کہانیاں سناتا ہے معاذ اللہ، تو وہ سن لیں کہ یہ قرآن جو ہے آپ کو سکھایا جاتا ہے من لدن حکیم علیم، اس جو ہے وہ علیم و حکیم کی عطا ہے، اس کی طرف سے آپ کو یہ بخشا گیا ہے۔ اس قال موسیٰ، ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے آیت نمبر 7 کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ میں نے آگ دیکھی ہے اور میں تمہارے لیے کوئی انگارہ لاتا ہوں بشہاب قبس تاکہ تم اس کو تاپ لو۔ فلما جاءہا، پر جب وہاں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بابرکت مقام سے ان کے جو ہے وہ ندا آتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں ہی ہوں اللہ غالب حکمت والا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عصا کو یہاں پر ان کے لیے بطور معجزہ میں تبدیل کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کا خوف دور کرنے کے لیے ان سے کہا یہ آپ کو بے ضرر رہے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا، اور اسی طرح ان کو ید بیضا یعنی بنا کسی تکلیف کے ہاتھ کا چمکنا یہ دیا۔ یہ بصیرت کے لیے یہ نشانیاں ان کو دی تھیں، لیکن ان کو قوم فرعون اور دیگر لوگوں نے جو ہے وہ ساحر ہی کہا اور انہوں نے انکار کیا۔ واستیقنتھا، آیت نمبر 14 میں آتا ہے یقین جان لیا تھا اس کو انفسہم، انہوں نے اپنے اوپر ظلم و علوا، ظلم اور تکبر سے انہوں نے یہ انکار کیے۔ پس دیکھو کہ پھر کیسا انجام ہوا تھا مفسدین کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ دی تھی ہم نے سلیمان علیہ السلام کو علم دیا تھا، اور داؤد علیہ السلام کو۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ داؤد اور سلیمان کو ہم نے علم عطا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جب اپنے انبیاء کو علم دیتے ہیں تو یوں ہی معجزہ کے ذریعے دیتے ہیں۔ جہاں لوگ دنیا کی تعلیمیں حاصل کرنے کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں سالوں بتاتے ہیں، تو بہت بڑا قطعی علم جو ہے اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے ان کو عطا فرما دیتا ہے جو کہ کامل علم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وقالا، لام کے ساتھ الف لگایا گیا ہے، مطلب تثنیہ کا ترجمہ ہوگا دو لوگوں کا، کہ کہا تھا ان دونوں نے، کن دونوں نے؟ داؤد اور سلیمان، باپ اور بیٹے تھے، دونوں نے کہا کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس ذات کے لیے کہ جس نے فضیلت دی ہم کو علی کثیر من عبادہ المؤمنین، مومن بندوں سے۔ یعنی یہاں پہ شکر کے ساتھ عاجزی بھی تھی کہ ایک ہم ہی مسلمان نہیں ہیں، ایک ہم ہی اس کا شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں، مطلب اللہ کے بہت بندے شکر ادا کرنے والے ہیں، اللہ کے بہت سارے بندے خالص ہیں، تو اللہ نے ہمیں ان بندوں میں سے جو ہے یہ چیزیں عطا کی ہیں، یہ فضیلت دی ہے۔ وورث سلیمان، سلیمان علیہ السلام جو تھے وارث بنایا ہم نے ان کو داؤد کا، یعنی ہم نے اس کو ان کا قائم مقام جو ہے وہ بنایا اپنے والد حضرت داؤد کا۔ اور قال کہا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا یعنی سلیمان علیہ السلام
جب وارث مقرر ہوئے تو انہوں نے سب کو بتایا کہ علمنا مجھے سکھائی گئی ہیں منطق الطیر، بولیاں جو ہیں وہ پرندوں کی سکھائی گئی ہیں، اور ان ھذا بے شک لہو الفضل المبین، ایک کلی فضیلت ہے۔ وحشر لسلیمان، اکٹھے کیے گئے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنود اس کے لشکر، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے وطیر اور پرندوں میں سے بھی، اور فہم یوزعون، ان کو تقسیم کیا گیا تھا یا روکا دیا جاتا تھا، یعنی ہر جنس میں سے الگ الگ ٹولیاں بنا کرتی تھی، جنات کی، انسانوں کی اور پرندوں کی، یعنی پراپر فوج نظم و ضبط والی۔ اللہ تعالیٰ نے بے مثال حکومت جو ہے وہ عطا کی تھی سلیمان علیہ السلام کو، اور یہ ان کے لیے آپ آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ہوائیں کو سفر کی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کا گزر ہوا ایک واد النمل یعنی چونٹیوں کی وادی سے۔ قالت نملۃ، تو کہنے لگی ایک چونٹی، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، مساکنکم، اپنے گھروں میں یعنی اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی زبانیں اور پرندوں کی زبانیں بھی سکھائی تھی، تو وہ ان کی زبان کو سمجھتے تھے۔ تو آپ کا گزر کسی ایسے مقام سے ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے بڑا لشکر کے جا رہے تھے کہ راستے میں بہت ساری چونٹیاں جو ہوتی ہیں وہ موجود تھیں، ایسی وادی سے گزرے تو ان کی جو ملکہ تھی اس نے کہا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ہی نہ ڈالے اور تم کو پتہ بھی نہ ہو۔ یعنی چونٹیوں کو جب بھی کوئی لشکر گزرا کرتے ہیں، ان کے نیچے جو چونٹیاں ہوتی ہیں تو وہ ان کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں، یعنی وہ پامال ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ گھس جاؤ اپنے بلوں میں، یعنی سائڈ اختیار کر لو، اور ان کو حفاظت کا اس نے حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کی وہ آواز معجزانہ طور پر سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی، اور سلیمان علیہ السلام نے جب اس جملے کو سنا کہ ان کی حفاظت کی وہ بات سنی تو فتبسم ضاحکا، آپ مسکرا دیے، من قولہا، اس چونٹی کی بات سے، انہیں دل میں خیال آیا کہ یہ چونٹی کتنی بولی باری ہے جو سمجھ رہی ہے کہ میں اس کی بات کو نہیں سنا۔ مثلا ہم کسی یعنی ایک لطیف انداز ہے کہ جس کو جیسے مثال کے طور پر اگر ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کی زبان نہیں جانتا، مثال کے طور پر کوئی پشتو نہیں جانتا ہے تو وہ دوسرا ہے اس کے بارے میں بات کہہ دے اور اس کو پشتو آتی ہو تو وہ کہے کہ اس کو دیکھو، اس کو پتہ نہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی اس کی بات۔ تو ایک وہ مسکراہٹ جو ہوتی ہے جو ایک غیر اختیاری طور پر آئی، تو سلیمان علیہ السلام کی کیفیت ہوئی اور ان کے دل میں یہ بات آئی کہ حالانکہ اللہ نے مجھے بہت سے نیک اور ایماندار بندوں پر فضیلتیں بھی دیں، بولیاں بھی سکھائی، اور وہ مسکرائے کہ مجھے اللہ نے یہ کیسی زبان جو ہے وہ سکھا دی کہ میں چونٹی کی بات کو سمجھ گیا۔ تو وہاں پر ہنس کر جو وہ کوئی تفاخر نہیں آیا، کوئی تکبر نہیں آیا، کوئی بڑائی کی بات نہیں آیا، کیونکہ کسی نبی کے شایان نشان بھی ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات سن کر مسکرا پڑتے ہیں اور پھر شکر ادا کرتے ہیں کہ رب اوزعنی، کہ میرے رب کا شکر کہ جس نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی، اور وہاں پہ اپنے والدین کو بھی، کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے والدین کی دعا ہے اور میرے رب کی عطا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کا کرم کہ جس نے مجھے اور میرے والدین کو یہ اعزازات دیے ہیں اور ہم کو بے مثال حکومت سے نوازا ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور پھر ایسا یہ کہ مجھے توفیق دے دی، وہاں اللہ سے اور توفیق عطا کر مانگ لی کہ اللہ مجھے نیک عمل، ایسے اعمال عطا کی توفیق دے دینا کہ ترضاہ، کہ جس سے میں آپ کو پسند آ جاؤں یا آپ مجھ سے جو ہے وہ راضی ہو جائیں، یعنی آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ، انبیاء علیہ السلام نے قبول ہو جانے والے عملوں کی جو ہے وہ دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں قبول ہو جانے والے عمل جو ہے وہ نصیب فرما دے، اور انہوں نے مزید یہ دعا کی کہ داخل کرنا مجھ کو اپنی رحمت میں، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں، یعنی انسان کو اگر ایک اچھی سوسائٹی نصیب ہو جاتی ہے تو اس کا امید بڑھ جاتی ہے کہ اللہ نیکوں میں اٹھائے گا اور اللہ کی رحمت جو اس کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، چونٹی کی بستی سے گزرنے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ جب سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، پانی کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے، پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور پڑاؤ ڈالنے کے لیے اس کے بعد پانی کی تلاش کے لیے ان کو ہدہد کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ہدہد ایک ایسا پرندہ ہے جس کو زمین کی گہرائیاں جو ہے وہ نظر آتی ہے اور وہ پانی کا کس مقام پر ہے وہ اس کو پہچان لیتا ہے۔ تو جب ہدہد کو دیکھا گیا، گنتی ہوئی یا معلوم کیا گیا
تو حاضری کی جب پڑاؤ ڈالا جاتا تھا اور پڑاؤ واپس چلتا تھا تو پورے لشکر کی اٹینڈنس ہوتی تھی کہ سارے موجود ہیں کہ نہیں. تو آپ کی اٹینڈنس لے لیں. 74 لوگ موجود ہیں. سارے آن لائن اٹینڈنس پر موجود ہیں نا انشاءاللہ. دیر سے ایک جی آیا, دوسرا آیا, لبیک آیا, 3 آئے, 4 آئے, 5 آئے, ابھی 74 پورے نہیں ہوئے. 74 کی حاضری لگائیں, انشاءاللہ قیامت کے دن حاضری آپ کی قبول ہوگی. اللہ فرماتے ہیں کہ سلمان علیہ السلام نے ان کی حاضری لی تو کیا ہوا, بعض پرس کی چیک کیا تو ہدہد موجود نہیں ہے. تو کہنے لگے فقال ما لی لا ارى الهدهد کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے. تو وہ کہاں پر ہے؟ کیونکہ ہدہد زمین کے میلوں نیچے اس کو پانی نظر آ جائے. اور دیکھنے لگے حکمت بھی کہ عبداللہ بن عباس سے دریافت کیا گیا کہ ہدہد کو زمین کے نیچے میلوں پانی تو دور نظر آ جاتا ہے, مگر زمین کے اوپر اس کے لیے جو جال اس کے لیے شکاری نے لگایا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں دکھتا, اس کو وہ نظر نہیں آتا. تو عبداللہ بن عباس نے اس کا جواب دیا کہ اذا جاء القدر عشی البصر, جب اس کی تقدیر آ جاتی ہے تو پھر اس کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے, اس کو قریب پڑا ہوا جال نظر نہیں آتا. تو سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے لیے جب آواز دی وہ نہیں تھا تو کہا کہ ام کان من الغائبین, کیا وہ غائب ہے یعنی غیر حاضر ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو اجازت کے بنا کیوں گیا؟ لأعذبنہ, میں اس کو سزا دوں گا, او لأذبحنہ, بلکہ اس کا علاج ہے اس کو ذبح کر ڈالا جائے, او لیأتینی بسلطان مبین, ہاں اگر کوئی معقول اس نے ایکسکیوز پیش کیا کہ یہ وجہ تھی میں یہاں پہ موجود نہیں تھا تو پھر معافی کی گنجائش ہو جائے گی. سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی غیر حاضری کا نوٹس لیا. فمکث, تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ آ گیا. اس نے ہدہد کہنے لگا کہ احطت بما لم تحط, کہ میں نے ایک ایسی بات کا احاطہ کیا ہے, یعنی سلیمان علیہ السلام میں آپ کے لیے خبر لایا ہوں کہ جس سے آپ اس سے پہلے باخبر نہیں تھے, بے خبر تھے. وجئتک من سبأ بنبأ یقین, میں آپ کے پاس جو ہے وہ ملک سبا سے ایک یقینی خبر جو ہے وہ لے کر آیا ہوں. اور یعنی وہ اس نے سلیمان علیہ السلام کے ایک ایسی خبر لائی کہ جو اس سے پہلے ان کو معلوم نہیں تھی. ہدہد نے ان کو یہ بتایا کہ انی وجدت امرأۃ, میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہاں پر یعنی قوم سبا کے اندر تملکہم, کہ وہ اس کو مالک تھی یعنی کہ حکمران تھی اہل سبا کے اوپر. اوتیت من کل شیء, اور اس ملکہ کو ہر چیز یعنی ہر سامان جو ہے وہ میسر تھا یعنی اس بادشاہت کے لیے, یعنی کہ بہت مالدار اور بہت یعنی ان کے پاس خزانے غلے ہر چیز ان کو مہیا ہے. اور پھر یہ کہ بڑا عرش عظیم, اس کے علاوہ اس کا بہت بڑا تخت ہے. اور پھر وجدتها, میں نے اس کو پایا ہے اس کی قوم کو. لیکن وہاں مسئلہ کیا ہے, مزید انکشاف جو اس نے کیا کہ جو اس کی قوم تھی وہ اس کو سجدہ کرتی ہے لشمس, سورج کو, یعنی وہ غیر اللہ کو پوجنے والی ہے, من دون الہ, اللہ کے سوا. یعنی ہدہد نے ساری تفصیل بتائی اور بڑے تخت کا بتایا, اور جس کے لیے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا تخت تقریباً 80 ہاتھ لمبا اور 50 ہاتھ چوڑا اور 40 ہاتھ اونچا, یعنی ایک بڑا طویل تخت تھا جو جس کے اندر بے انتہا قیمتی جواہرات اور نوادرات جو اس کے اوپر لگے ہوئے تھے. لیکن یہ سورج پرست قوم تھی اور اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرنے والی تھی. ہدہد نے ایک تو قوم سبا کی سورج پرستی کی خبر دی, دوسرا یہ کہا کہ بلکہ بات تو یہ بھی ہے کہ وزین خوشنما بنا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو, یعنی کہ ان کے لیے مزین کر دیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کریں تو اگر وہ سورج پرستی سے طائب ہو کر اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے کی وجہ اس پہ چڑھ رہے تو بے شک یہ شیطان نے ان کے لیے راستہ روک رکھا ہے, اس کو نہیں لا یہتدون, راہ کو پا رہے ہیں. اور دیکھیے کہ سبحان اللہ توحید سے متعلق اب ہدہد کتنا واقف تھا. ایک پیغمبر کی معیت میں وہ بھی یہ جانتا تھا کتنا کہ اللہ ایک ہے, اور یہ سورج کو پوجنے والی قوم شیطان کے راستے پر لگی ہوئی ہے. اور اس کو ایسی قوم کی جب خبر ملی تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو بتایا. اور ہدہد نے قوم سبا میں شرک کا ذکر کرنے کے بعد خود بھی یہ بات کہی کہ اللہ یسجد للہ, توحید کے دلائل کو یوں پیش کیا کہ قوم سبا کے لوگ سجدہ کیوں نہیں کرتے ہیں اس ذات کو کہ یخرج الخبء فی السماوات والارض, کہ قوم سبا کے لوگ اس کو کیوں سجدہ کرتے کہ جو زمین سے پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے. اللہ کی ذات تو وہ ہے جو زمین کے اندر سے ہم دیکھیں سبزیاں اگتی ہیں, نباتات اگتے ہیں, تیل اگتا ہے, اور اتنی نباتات اس کے اندر سے اگتے ہیں
تو یہ اس رب کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اور وہ جانتا ہے ما تخفون و ما تعلنون کہ جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تو عرش عظیم کا مالک ہے۔ وہ لوگ جو ہیں وہ ملکہ سبا کے عرش کے اگر قائل ہیں یا اس سے مرعوب ہیں تو اللہ تو رب عرش کا مالک ہے۔ تو حضرت نے یہ ساری تقریر کی، یہ بیان کیا، تو اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے سارا ماجرا سننے کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہاں اچھا ایسی بات ہے، نہیں، بلکہ کہا کہ سننظر، ضرور میں، ہم ابھی دیکھتے ہیں اس کو۔ یعنی سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ بہانہ بنا رہے ہوں کہ حضرت موجود نہیں تھا اور اتنی بڑی کوئی کہانی تو نہیں گڑھ لی۔ کہا کہ ہم دیکھتے ہیں اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ تم نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے سزا کا اعلان تو کیا تھا نا۔ تو کہا کہ اچھا تم یہ جاؤ، اس کا طریقہ اختیار کیا کہ ہم تمہاری تصدیق کر لیتے ہیں، اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط، یہ چٹھی لے جاؤ، فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ، ان لوگوں کے سامنے ڈالو، میرا خط ان تک پہنچاؤ، ثم تول عنهم، پھر ان سے پیچھے لوٹ آؤ، اور پھر ذرا پیچھے ہٹ کے دیکھنا کہ فانظر ماذا یرجعون، میرا خط دیکھ کے ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے، لوٹ آتے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ تو مفسرین کے مطابق حدود وہ خط فوراً لے کر ملکہ سبا کے محل پر پہنچتا ہے، اور اس وقت چونکہ محل کے دروازے بند ہوتے ہیں، لیکن وہ پرندہ تھا تو وہ روشن دان کھلا تو اس سے داخل ہو گیا اور جا کر ملکہ کی خوابگاہ میں داخل ہوا اور خط اس کے قریب رکھ دیا اور اسی راستے پر واپس آیا۔ ملکہ نیند سے بیدار ہوتی ہے، اپنے پاس ایک خط کو پڑھا دیکھتی ہے تو کہتی ہے، اس خط کو پڑھتی ہے تو درباریوں کو بلاتی ہے اور ان سے یوں گویا ہوتی ہے کہ قالت، کہتی کہ یا ایھا الملک، ملک، اے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، یعنی کہ اس کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسا خط ہے، اس سے پہلے تو کوئی خط ایسا نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس بڑا عزت والا ایک خط آیا ہے، اور آیا بھی ظاہر ایک شاہی خط کا انداز آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ہوتے ہیں، ان کا لپیٹنا، ان کا ڈالنا، ان کا لانا، ان کے اوپر مہر کا ہونا۔ تو ایک تو ملکہ نے اندازہ لگایا کہ کسی معزز شخصیت کی طرف سے خط آیا ہے، اور پھر اس نے اس کا متن پڑھنا شروع کیا اور کہنے لگی کہ انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، موصول ہوا ہے۔ اور انہوں نے اس خط میں سلیمان علیہ السلام نے چونکہ اپنا تعارف بھی کرایا تھا، اور ان کا جو بعض روایات میں ان کا متن موجود ہے کہ انہوں نے اس خط کی ابتدا یوں کی تھی کہ من عبد اللہ سلیمان ابن داؤد السلام علی من اتبع الہدی، یعنی یہ خط اللہ کے بندے سلیمان ابن داؤد کی طرف سے ہے اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ یعنی ایک تبلیغی خط تھا جو ان کو اس کو سلیمان نے بھیجا۔ ایسی خطوط پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام لکھے تھے، جس کا آغاز جو ہے وہ اسی انداز میں تھا۔ ملکہ سبا نے خط بھیجنے والے کا تعارف کرانے کے بعد مزید مضمون پڑھا کہ وہ اس نے کہا کہ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت بخشش کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یعنی خط کی یہ جو ابتدا ہے یہ بھی ایک عجیب انداز ہے، اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسا نہیں کہا۔ بہرحال خط کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالی علیہ، یعنی قوم سبا کے لوگوں میرے سامنے سرکشی اختیار نہ کرو، نہ میرے مقابلے پر آنا، وقتونی مسلمین، بلکہ اطاعت گزار بن کے ہماری طرف چلے آؤ۔ قالت یا ایھا الملأ، ملکہ نے درباریوں سے کہا کہ اے میرے عمائدین، میں جو ہوں اس معاملے میں مجھے کیا کرو، فتونی فی امری، مشورہ دو، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، کہ نہیں، آپ جانتے ہو کہ میں نے کبھی بھی تم لوگ کی حاضری کے بغیر جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا ہے۔ یعنی جب میں اب اس خط میرے پاس آیا ہے اور اس طرح کی آفر بھی آئی ہے تو تم لوگوں کا کیا مشورہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو جو اس کے مشاورتی لوگ اس کے درباری بیٹھے تھے تو انہوں نے اپنے جب سے مشورہ طلب کیا تو اس نے آگے سے کہا کہ نحن اولو قوت، کہ ہم جو ہے وہ طاقتور لوگ ہیں۔ آیت 33 کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم طاقتور لوگ ہیں، وہ اولو بأس شدید، اور ہم جنگجو بھی ہیں، ہم پیٹ پھیر کر بھاگنے والے نہیں ہیں، آپ ایک اشارہ کریں ہم جنگ لڑیں گے، والامر الیک، اور باقی معاملہ یا فیصلہ تو آپ ہی کا ہے، جیسا ماذا تقولین، آپ حکم کریں گی ہم اسی کا اطاعت کریں گے۔ ملکہ نے خیالات سوچے، ان کے خیالات کو سنا تو دانش مندی کا اظہار کیا، کہنے لگی کہ قالت ان الملوک، کہ بے شک جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں جب کسی بستی میں گھسا کرتے ہیں تو بڑا فساد کرتے ہیں، کیونکہ فاتح بادشاہ کسی ملک میں جب داخل ہوتا ہے تو اس کو خراب کر دیتے ہیں، وہاں کے جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں ان کو کمزور کر دیتے ہیں، اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ بادشاہ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ فساد کر دیتے ہیں، ایک باعزت لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ رذیل قیدی بن جایا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ذرا آزماتے ہیں کہ یہ کس طرح کے بادشاہ ہیں۔ وَإِنِّی مُرْسِلَةٌ، بے شک میں بھیجتی ہوں ان کی طرف کچھ ہدایت، کچھ تحائف،
فناظرتن پس انتظار کرتی ہوں کہ بما یرجع المرسلون کہ میرا جو وقت آتا ہے یا میرا میسنجر جو جائے گا وہ کیا جواب لاتا ہے۔ ملکہ سبا کا مقصد کیا تھا کہ بادشاہ لوگ جو ہے وہ قیمتی تحائف سے بہت خوش ہو جایا کرتے ہیں، پروٹوکول سے خوش ہوا کرتے ہیں، تو ہم ذرا ایسا بھیجتے ہیں۔ تو ملکہ سبا کا قافلہ بہت سارے تحائف لے کر پہنچتا ہے، تو قریب پہنچتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ ہم تو اپنے ساتھ جو ہے وہ سونے کی اینٹیں لے کر آئے ہیں جو قیمتی سامان کے طور پر، جیسے بعض مفسرین کے نزدیک کے 500 سے زائد جو وہ اینٹیں لے کر آئے، اور یہاں تو صرف جو ہے وہ 9 میل سے لمبی سڑک جو ہے وہ سونے کی اینٹوں کی بنی ہوئی ہے، یعنی ان کی سڑک سونے کی اینٹوں کی بنی ہوئی ہے سلیمان علیہ السلام کے محل کی۔ تو ہمارے یہ چند اینٹیں لائی ہوئی اس کے نزدیک کیا یہ بڑا معمولی تحفہ لگا ان کو، انہوں نے اپنی وہ اینٹیں وہیں سائڈ پہ پھینک دی اور کہا کہ یہ ہم اس کے دربار میں پیش کریں گے۔ شاہی دربار پہنچتے ہیں تو وہاں زبردست نظم و ضبط، نظم و نسق دیکھتے ہیں، تزئین و آرائش کیا خوبصورتی، تو وہ سکتے میں آ جاتے ہیں کہ ہم تو تحائف لا کر مروب کر رہے تھے، یہاں تو کچھ اور معاملہ ہے۔ تو لہذا یہ قافلہ جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچتا ہے، آپ نے ان کا باوقار طریقے سے استقبال بھی کیا، اچھی جگہوں پر ان کو بٹھایا اور ان کی خوب خاطر مدارات کی۔ فلما جاء سلیمان، پر جب وہ سلیمان کے پاس آئے، سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ قافلہ پہنچا، تو اس سے پہلے آپ ان پر رعب اور دبدبہ جو ہے قائم کرنے کا انتظام کر چکے تھے، جنہیں دیکھ کر اہل قافلہ اپنے تحائف پر ان کو زیر اقدامت ہو چکی تھی۔ تو اب جب یہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام نے ان کے تحائف جو کچھ ان کے پاس ہوں گے بھی ان کو دیکھ کر کہا کہ قال اتمدوننی بمال، اچھا تم میری مال کے ذریعے مدد کرنا چاہتے ہو، حالانکہ دیکھ لو تو کہ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، مجھے اس سے بہتر دیا گیا ہے، یعنی راستے میں جس سڑک پر تم کو گزر کر آئے ہو، اور سڑک پر آپ کو معلوم ہے کہ جانور بھی گزرتا ہے، گندگی بھی کرتا ہے اس کے اوپر، اور انسان بھی گزرتے ہیں، اس پہ گرد و غبار بھی ہوتا ہے، تو وہ سونے کی جو گزرگاہ ہے وہ تو اس کے اوپر جانوروں کی گندگیاں بھی گرتی ہیں، اور پھر تمہاری کچھ سنہری اینٹوں کی مجھے کیا ضرورت ہے، یعنی اس دنیا کا مال جو ہے اس کے ذریعے سے تم مجھے میرا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، بلکہ تمہارا کام کیا ہے، یہ جنات، یہ پرندے، یہ سارے یہ میرے تابع کر دیے گئے ہیں، تو تم مجھ سے مال میں زیادہ نہیں ہو، نہ تم میدان جنگ میں میرے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو، لہٰذا بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اپنے تحفوں پر خود ہی خوش ہو۔ ارجع الیہم، واپس جاؤ اپنے بھیجنے والوں کی طرف، انہیں کو تحفے نہیں چاہیے، فرمانبردار ہو کر چلے آؤ، اگر ایسا نہیں کرتے ہو فلنأتینہم بجنود، بس ہم آئیں گے لشکروں کے ساتھ، لا قبل لہم بہا، اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، یعنی ملک سبا کے لوگوں کی طرف ایسا لشکر لائیں گے کہ جس کا یہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم وہاں کے عزت داروں کو نکال دیں گے، وہ صاغرون، اور وہ ذلیل ہو کر وہاں سے نکلیں گے، اقتدار بھی چھنے گا اور سلطنت بھی چھنے گی اور عزتیں بھی چھن جائیں گی، وہاں پہ ان کو قیدی بنا لیا جائے گا۔ یہ دھمکی آمیز پیغام تھا، کیونکہ تبلیغ کا پیغام انہوں نے نہیں سنا، بلکہ سبا تک یہ قافلہ پیغام لے کر پہنچتا ہے، سارے حالات کو دیکھا اور سنا اس نے اور پرکھا کہ یہ قافلے والوں کے سامنے وہ برتری جو ظاہر تھی ساری انہوں نے منعن بیان کر دی، تو اس نے اپنے درباریوں کو پھر مخاطب کیا، یا ایھا الملؤ، اے میرے درباریوں، ایکم یاتینی، جب اس نے کیا یہاں پہ وہ لوگ چلے گئے اور اپنی ملکہ سے جو ہے وہ سارے حالات کہہ ڈالے، تو یہاں پر ملکہ کے سامنے اس کا اظہار، جیسے کہ قافلے کے سامنے اظہار ہوا، تو اب ملکہ کے سامنے بھی اس کا اظہار جو ہے وہ ضروری تھا۔ تو یہاں پر اس حصے کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جتنے اسباب دیے تھے، تو سلیمان علیہ السلام کو یہ کہا کہ ان پر اپنی برتری کو اظہار کرنے کے لیے کچھ ایک اور طریقہ اختیار کیا گیا کہ جب ملکہ سبا کا قافلہ وہاں سے یہاں آنے کے لیے روانہ ہوا، تو اللہ نے یہ طریقہ ان کو اختیار کروایا کہ قال یا ایھا الملؤ، تو کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ایکم، تم میں سے کوئی ہے کہ یاتینی بعرشھا، اس کا عرش، اس ملکہ جس کا نام ملکہ بلقیس بھی بتایا جاتا ہے، کہ کوئی اس کا تخت جو ہے وہ لے آئے، قبل اس کے کہ وہ میرے پاس مسلمان ہو کر آئے، وہ لوگ میری بات مان کر مجھ تک پہنچے، تو ان کے آنے سے پہلے اس دربار میں کوئی ایسا ہے کہ وہ تخت یہاں پر پہنچا دے۔
تو سلمان اسلام نے ایسا کہا تو قال عفریت من الجن، کیونکہ دربار انسان اور جنات دونوں کا تھا، تو ایک سرکش جن کہنے لگا انا آتی کی دیو ٹائپ کہ میں آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، ہاں میں اس کو لا سکتا ہوں، اور دیر کتنی لگے گی؟ اتنی دیر میں کہ آپ اپنی جگہ پر واپس کھڑے ہوں گے تو میں اس تخت کو یہاں پہ حاضر کر دوں گا۔ مطلب یہ تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت فوری حاضر ہونے والا ہے۔ تو وَإِنِّي لَعَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں اس کام کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، آپ جانتے ہیں کہ مجھے طاقت دی گئی ہے، میں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ تو اس پیشکش کے بعد قال الذی، کہا ایک شخص نے، ایک وہ شخص جس دربار میں موجود تھا جس کو کتاب کا علم تھا، اور اس نے کہا کہ انا آتی، میں بھی لے کر آ سکتا ہوں اس کو، قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے، آپ پلک جھپکیں گے وہ تخت سامنے موجود ہوگا۔ کہ یہ شخص کتاب آسمانی کتابوں کو کوئی علم جانتا تھا اور اس کے ہاتھ میں اللہ نے کرامت رکھی تھی، اور اس نے جب ایسا کیا، ایسا کہا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں کہ قبل اس کے کہ آپ پلک جھپکیں گے تو میں اس کو لے آؤں گا، اور ایسا ہی ہوا کہ فلما رآہ، پس جب دیکھا اس کو مستقل، وہ بڑا ہوا تھا اس کے پاس، پلک جھپکی اور اس کی کرامت اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوئی، اور اللہ کے حکم سے وہ تخت جو ہے وہ وہاں پر حضرت سلیمان کے پاس آ درا۔ تو قال ھذا من فضل ربی، تو وہ کہنے لگا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور اس نے مجھے یہ صلاحیت بخشی، اور دیکھیے کہ تخت حاضر ہے۔ ومن شکر فانما یشکر، سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ جو اس کا شکر کرتا ہے تو بس یہ شکر اس کے اپنے لیے ہوتا ہے، یعنی اچھی بات ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرتے ہو، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب جو ہے وہ غنی الکریم، وہ غنی ہے اور وہ مستغنا ہے کہ اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت 41 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اب جب ملک سبا میں پیغام پہنچا تھا تو سلیمان اسلام کی ملاقات کے لیے اب ملکہ سبا اپنے لشکر کے ساتھ خود روانہ ہوگی، جس کے عمائدین سلطنت بھی اور بہت سارا ساز و سامان بھی اس کے ساتھ تھا، اور ابھی وہ راستے میں ہی تھی کہ اس کا تخت سے وہ پہلے پہنچ گیا، اور ظاہر اس کو معلوم نہیں تھا، اور نہ ہی اس کو اتنا معلوم تھا کہ وہ مطلب اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ خود بھی تو دیکھے کہ وہ کیسا بادشاہ ہے، اور دل میں اس کا ایمان جو وہ آ چکا تھا۔ قال نکروا لها عرشها، تو اس سلیمان اسلام نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ ملکہ سبا کے تخت میں تھوڑا سا تبدیلی کر دو، تاکہ ہم اس کی عقل کا امتحان لے سکیں کہ وہ اپنا تخت پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی ہے، ہم دیکھیں کہ اس کو جو دیکھ سکتی ہے کہ نہیں، عقل مند ہوگی تو سمجھ جائے گی کہ اس کا تخت ہے، اور یہ وہی تخت ہے جس کو وہ محل کے اندر بند کر کے آئی تھی، اور اس کا جو تخت تھا وہ کئی پردوں اور کئی قلعوں کے اندر جو ہے وہ اس کی فوج کی کسی کی نہیں ہو سکتی تھی، کوئی گارڈ بھی اس تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا تھا وہاں کا۔ تو فلما جاء، جب وہ سلیمان اسلام کے پاس پہنچ گئی تو آپ کے دربار میں اس کا بڑا اچھا استقبال کیا، اس کو اعزاز دیا، اور ملکہ سلیمان اسلام کے تمام کاموں کارندوں اور چیز کو بہت دیکھا تو حیران رہ گئی کہ وہ، کیونکہ وہ خود ایک بہت متمدن ملک کی ملکہ تھی اور جن کو بڑا ہی اللہ نے نوازا ہوا تھا، تو وہاں پہ اتنے اعلیٰ انتظامات دیکھے، ایک جیسے کمائیگی یا کمتری کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کتنا کچھ ہے، تو اس کے نزدیک تو یہ سب دیکھنے کے بعد کہتا ہے تو بے مثال ہے، اس جیسا تو بالکل کچھ نہیں ہے۔ تو ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ آتی ہے اسے دریافت کیا، قیل اھذا عرشک، دیکھو یہ ہمارے پاس یہ تخت ہے، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہے؟ تو قالت، وہ کہنے لگی ایسا کأنہ ہوا، گویا کہ جیسے وہ میرا ہی ہے، حالانکہ اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کی گئی تھی لیکن وہ بالکل اس کے تخت کے ہو، اور حیران رہ جاتی ہے کہ میرا تخت اور یہاں پر یہ بالکل میرا ہی تخت ہے، یعنی اگر اپنی چیز اس میں کوئی تبدیلی کر دی تو ہمیں سمجھ آ جاتی کہ یہ میری چیز ہے، کسی نے اس کے اندر تبدیلی کر دی۔ اس نے اپنا تخت پہچان لیا اور کہنے لگی کہ یہ میرا ہی تخت ہے، اور اس کے علاوہ ملکہ نے اعتراف بھی کیا کہ وہ اوتینا العلم من قبلها، کہ اس بات کا علم تو ہمیں پہلے ہی ہو چکا ہے کہ آپ کے کمال سے متعلق ہم نے اپنے وقت سے سن رکھا تھا، اور آج ہم نے دیکھ بھی لیا ہے کہ اللہ نے آپ کو بے مثال برتری دی ہے۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو سب تسلیم خم کر کے آئے ہیں، یعنی ہم نے جنگ و جدل کا راستہ اختیار نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا کو جو ہے وہ سمجھدار، یعنی کوئی سمجھدار عورت تھی، اور اللہ نے اس کے اندر ایک سمجھ جیسی چیز رکھی تھی، اس نے ہوش و حواس سے کام لیتے ہوئے اکڑ نہیں دکھائی، بلکہ اس نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ ہم اس کی بات کو مان لیں
ورنہ وہ ہمارا بہت برا حشر ہو سکتا ہے. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، لیکن ساری باتیں دیکھ کر اس کو حقانیت جو سمجھ آ گئی تھی، اور اس نے کہا کہ اب جو ہے کیا چیز جو ہے اللہ کی عبادت سے روکے گی. اور اس سے پہلے اس کی ساری قوم جو شرک رواجوں پر تھی اور سورج پرست قوم تھی، لیکن ملکہ بھی ایمان لے آئی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ساری قوم بھی ایمان لے آئی. اب تک تو اس نے پہچان لیا اور اعتراف کر کے ایمان لے آئی. اب سلمان علیہ السلام نے ایک اور امتحان میں اس کو یوں ڈالا. فلم قیل لها ادخل الصرح، اور اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ، یہ اب اندر آئی ہے. فلما رأته، جب وہ محل کے داخلی حصے سے اندر جاتی ہے تو اس نے دیکھا کہ حسبته لجة، تو زمین پر اس نے پانی کا گمان کیا. یہ جیسے پانی کی لجہ کہتے ہیں موج کو، کہ پانی کی موج جیسے چلتی ہے، تو اس کو ایسے احساس ہوا کہ یہ پانی کی موج ہے. تو اس کو لگا کہ یہ تالاب ہے جس میں مچھلیاں جو ہیں وہ کود رہی ہیں. اس کو ایسا محسوس ہوا. تو پانی میں اترتے ہوئے جیسے انسان کپڑے سمیٹ لیتا ہے کہ بھیگ نہ پائے، اس نے بھی ایسے ہی کیا اور اس نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے. اور وہ اس کی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھ گیا. یعنی وہ اس امتحان میں ناکام ہو چکی تھی کہ اس نے پانی سمجھ کر وہاں سے اپنے کپڑے سمیٹ لیے تھے جبکہ وہ پانی نہیں تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ انه صرح ممرد من قواریر، کہ تم کو غلطی لگی ہے، یہ محل ہے جو شیشے سے جڑا ہوا ہے. یعنی آپ ایک شیشے کے محل میں اتر کے چل رہی ہو، یہاں پر پانی نہیں ہے لیکن اس کی چمک اس قدر ہے عمدہ کہ جیسے پانی کی موج کا جو ہے وہ احساس ہو رہا ہے یا ایسا معلوم ہو رہا ہے. جب ملکہ سبا نے یہ دیکھا تو اس کو اپنی کمائی کا اور احساس ہوا کہ میں اتنے بڑے قابل اور متمدن ملک کی ملکہ ہو کر اتنی سی بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ شیشے کا فرش تھا. یعنی مجھے دیکھنا چاہیے تھا اس کو، مجھے ایک دم ہی اس کو پانی کا احساس کر کے میں نے اپنے کم عقل ہونے کا ثبوت دیا. لیکن یہاں پر پھر نہیں وہ اڑی بلکہ اس نے کہا کہ قالت رب انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے. اور جس طرح مکہ کو پانی کا دھوکہ ہوا تو کافر اور مشرکوں کو یہی دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کسی دوسری چیزوں کو معبود بنا لیتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں. وَأَسْلَمْتُ، اور میں فرمانبردار ہوتی ہوں مع سلیمان کے ساتھ اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. یعنی میں نے اس قادر مطلق جو رب العالمین ہے اس کے اوپر ایمان لاتی ہوں جس کی طرف سلیمان السلام نے اس کو تعلیم دی. اور پھر وہ اس پر پہلے تو یعنی دل سے بھی اقرار اور زبان سے اقرار وہ کر چکی تھی، لیکن اب اس یعنی صرف اسلام ہی کافی نہیں ہوتا ہے، ایمان بھی جو ہے وہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب. تو اس نے اپنے آپ کو پورا پیش کر دیا اور کہا کہ میں رب العالمین کے لیے فرمانبردار ہوتی ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے رب کا مکمل فرمانبردار بنا دے کہ ہم اس کے لیے سچی اطاعت کرنے والے ہوں. اللہ ہم سے راضی ہوں. بلکہ سبق کا واقعہ یہاں مکمل ہوتا ہے. آیت 45 سے جو ہے وہ قوم سمود کا ذکر ایک مرتبہ پھر آیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہاں پہ بھیجا تھا ان کے لیے، اور حضرت صالح علیہ السلام جو تھے انہوں نے ان کے کہنے پر اللہ سے دعا کی تھی اور ان کے لیے معجزہ مانگا تھا. یہ لوگ عذاب میں جلدی کر کے مانگ رہے تھے اور اپنے نبی کو بس شگون کہہ رہے تھے معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا اور اس کو آزمائش میں ڈالا اس قوم کو. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ، ان کے شہر میں 9 رہطٍ 9 اشخاص تھے جو فساد کر رہے تھے زمین کے اندر. وَلَا يُصْلِحُونَ، اور وہ اصلاح کرنے والے نہیں تھے. یہ جو شہر ہجر میں گنڈا قسم کے جیسے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، 9 آدمی فسادی قسم کے لوگ تھے. تو ان 9 اشخاص نے لوٹ مار کا بازار جو ہے وہ گرم کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ ہر ایک کے ساتھ ظلم و زیادتی سے پیش آتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لوگ بدترین دشمن تھے اور یہ چاہتے تھے کہ بس یہ کام تمام کر کے ان کی چودراہٹ جو برقرار رہے، کیونکہ اللہ کے نبی ان کو اس طرح کے کاموں سے منع کرتے تھے. تو انہوں نے آپس میں یہ پلان کیا تھا کہ ہم سارے مل کر جو وہ شر کو ماریں گے اور ہم سارے مل کر جو ہے وہ ان کے اوپر ایک منصوبہ بنائیں گے ان کو قتل کا، اور اچانک جو ہے وہ ان کے راستے میں آ کر ان کو ہلاک کر دیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں کو انہوں نے سوچا تھا کہ رات کے وقت کام تمام کر دیں گے. تو انہوں نے ایسا جب سوچا تو اللہ نے ان کی چال کو دبا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی چال جو ہے وہ ناکام کر دی. کیونکہ جب یہ لوگ اکٹھے ہوئے ایک جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے کوئی چیز گرا کر، جہاں یہ منصوبہ بندی کر رہے تھے ان کے اوپر پتھر گرا کر یا ایک چیز کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو
ان کے اوپر مسلط کی، جس سے ان کے جگر جو ہے وہ پھٹ گئے اور ان کی منصوبہ بندیاں جو ہیں وہ جگہ تک نہیں پہنچ سکی۔ اس کے بعد قوم لوط کا ذکر آتا ہے کہ وہ ان کی قوم جو ہے وہ بے حیائی کی مرتکب ہونے والی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ لوط کو نکال دو اس بستی سے، کیونکہ یہاں کے یہ لوگ بڑے یتطہرون پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں۔ آیت 56 میں آتا ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر مطر اور سو نازل کی، اور پھر دیکھو کہ انجام کیسا ہوا، جن کو ڈرایا گیا تھا، متنبہ کیا گیا تھا۔ قل کہہ دیجئے، آیت 59 میں اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، وسلام اور سلامتی ہے، علی عبادہ الذین، اس کے بندوں پر، الذی اصطفیٰ، کہ جس نے چن لیا ہے۔ یعنی نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا، تکذیبیں کی، کیسے کیسے گستاخانہ کلمات کہے ہیں، تو یہ انہی سے متعلق ہے، انہی کے اوپر ہے۔ اللہ نے تو ان کو چنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کے برگزیدے بندے ہیں۔ اللہ خیر عما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا جس کو یہ شریک بناتے ہیں وہ بہتر ہے؟ امن خلق السماوات والارض، کیا بھلا کس نے پیدا کیے آسمان اور زمین، اور نازل کیا آسمان سے پانی، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر ہم نے اگائے اس کے ساتھ باغات جو رونق والے ہیں۔ نہیں ہے تمہارے لیے کہ انتم بتو کہ تم اگاؤ شجرہا، اس کے درختوں کو، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایک قوم ہے جو پھر جاتے ہیں۔ امن جعل، کیا بنایا ہے زمین کو انہوں نے اپنے ٹھکانہ، بھلا کس نے بنایا ہے زمین کو ان کے لیے قرار کی جگہ، اور بنائے ہیں اس میں اس نے نہریں، اور بنائے ان کے رواسی اور پہاڑ، اسی طرح اس نے جو ہے وہ دریاؤں کے درمیان، دو دریاؤں کے درمیان حاجزاً، پردہ کس نے بنایا ہے؟ یعنی یہ سوچے اس بات پر اور جواب دے، الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جس نے ایسا کیا ہو؟ بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ امن یجیب المضطر، اللہ ایک اور سوال کر رہے ہیں کہ بھلا بتاؤ کہ کون جواب دیتا ہے مضطر کی، یعنی مضطرب کی، بے قرار کی دعا کی، اذا دعا ہو، جب وہ دعا کرتا ہے یا پکارتا ہے، وہ یکشف السوء، اور کون ہے جو ہٹا دیتا ہے اس سے، وہ یجعلکم خلفاء الارض، اور کرتا ہے جانشین تم کو زمین میں اگلوں کا بناتا ہے۔ تو الہ مع اللہ، کیا ہے اللہ کے سوا کوئی اور معبود جو ایسا کر جائے؟ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہی ہیں جو نصیحت کو حاصل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 63 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ امن یہدیکم، بتاؤ تو صحیح کون ہے جو تم کو راہ دکھاتا ہے، فی ظلمات البر، دریا خشکی کے راستوں میں، کے اندھیروں میں، والبحر، اور دریا کے اندھیروں میں، کون راستہ دکھانے والا ہے، اور کون ہے جو یرسل بھیجتا ہے الریاح، ہوائیں بشرا، خوشخبری دینے والی، یعنی بادل لے کر آتی ہیں اس کی رحمت کو برسانے کے لیے۔ کیا الہ مع اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو ایسا کرے؟ ہرگز نہیں۔ تعالی اللہ، وہ عالی ہے، بلند ہے، عما یشرکون، ان باتوں سے جو یہ شریک بتاتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق، بھلا کون ہے جو پہلی بار تخلیق کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ کرے گا، اور کون ہے یرزقکم، جو تم کو رزق دیتا ہے آسمان اور زمین میں، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ تو کہہ دیجیے کہ ہاتھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ لے آئے وہ برہانکم، اپنی دلیلیں، اگر تم سچے ہو۔ قل، کہہ دیجیے کہ لا، نہیں، یعلمو، جانتا، من، یا کہہ دیجیے کہ نہیں جانتا، من فی السماوات والارض، کہ جو لوگ آسمان اور زمین نہیں جانتے، زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے غیب کی باتیں، الا اللہ، مگر اللہ، اللہ کے سوا غیب کا جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ وما یشعرون، اور یہ نہیں جانتے کہ ایان یبعثون، یہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمهم فی الآخرۃ، بلکہ ان کو جو ہے وہ آخرت کا علم جو ہے اس کی طرف سے وہ انتہا ہو چکا ہے، ادراک ہو چکا ہے، بلکہ وہ فی شک منہا، اور وہ اس میں شک میں پڑتے ہیں، یعنی کہ اس کا قیامت جو ہے وہ اس کا علم جو ہے وہ منتہا ہے، اور وہ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے، اور یہ خواہ اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ امون اندھے بنے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کہتے ہیں کہ اذا کنا ترابا، ہم مٹی ہو جائیں گے، ہمارے باپ دادا تو دوبارہ ہم نکالے جائیں گے۔ لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، ایسے وعدے تو ہوئے لیکن ہمارے باپ دادا میں سے کب کسی کو اٹھنا نصیب ہوا۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدھو چلو پھرو اس زمین کے اندر، اور دیکھو کہ کیا انجام ہوا تھا مجرمین کے ساتھ، ہم نے کیا کام کیا۔ ولا تحزن، غمگین نہ ہونا ان کے اوپر، ولا تکن، اور نہ محسوس کرنا، ضیق، دل میں تنگی، مما یمکرون، جو یہ چالیں چل رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ متی ھذا الموت، وہ گھڑی کب آنی ہے، اور اگر تم سچے ہو تو قیامت آئے، تو کہیے کہ عسیٰ، عین ممکن ہے کہ ان یکون، وہ لگی ہو، ردیفہ تمہارے پیچھے،
یعنی تمہارے کمر کے پیچھے سر پہ کھڑی ہو، اور بعض الذی تستعجلون جس کے بارے میں تم بعض لوگ جلدی کر رہے ہو، وَإِنَّ رَبَّكَ بے شک تیرا رب صاحب فضل ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ جو ہے لا یشکرون شکر نہیں کرتے، اور تیرا رب البتہ وہ جانتا ہے ما تکن صدورہم کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں پوشیدہ، اور وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وما من غائبۃ فی السماء اور نہیں کوئی چیز جو ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے آسمان میں والارض اور زمین میں الا مگر فی کتاب مبین، کتاب ہے بیان کرنے والے کی، یہ سب باتیں جو ہیں وہ بیان کردہ کتاب میں بھی موجود ہے۔ بے شک یہ جو قرآن ہے یقص بیان کیا، بے شک یہ قرآن جب بیان کیا جاتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے تو اکثر لوگ جو ہے اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں، بے شک اس میں البتہ لہدن ورحمۃ للمؤمنین، ان ربک بے شک تیرا رب یقضی وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان بحکم ہی اپنے حکم کے ساتھ، اور وہ غالب بھی ہے، زبردست ہے اور علیم جاننے والا ہے۔ فتوکل علی اللہ پس توکل کیجیے اللہ پر، بے شک وہ الحق المبین وہ برحق ہے، اور بے شک لا تسمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سنوائیں گے مردوں کو، اور نہیں کیا آپ نہیں سنوا سکتے ہیں آپ بہروں کو، الدعاء اس پکار کو اذا ولوا مدبرین جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں، وما انت بہادی العمی نہ آپ راہ دکھانے والے ہیں اندھوں کو ان کی گمراہی سے، اور نہ سنوا سکتے ہیں اس کو جو ایمان نہیں لاتا ہے ہماری آیات پر قوم مسلمون، تو بس آپ صرف اسی کو سنوا سکتے ہیں جو مطیع و فرمانبردار ہو جائے اور ہماری آیتوں پر ایمان لائے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اور جس وقت آن پڑے گی ان کے اوپر عذاب کی بات تو ہم نکال لیں گے ان کے لیے دابۃ من الارض کہ ایک زمین کا کے اندر سے جانور نکالیں گے، ایک جس کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے، وہ کلام کرے گا ان سے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کر دے گا ان الناس کہ بے شک لوگ جو ہیں کانوا بآیاتنا ہماری آیات پر لا یوقنون یقین نہیں رکھتے ہیں۔ دابۃ الارض قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ زمین سے جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا اور کلام کرے گا، اور قرآن کو سن کر جو لوگ اعراض کرتے ہیں تو قرب قیامت میں یہ جانور جو ہے ان سے بات کرے گا تو یہ اس کو تسلیم کر لیں گے، یعنی کہ کتاب کی بات کو تو نہیں ماننے والے، لیکن جب جو وہ کرے گا تو اس کو یقین کر لیں گے، اور قیامت کے قریب اس کا جیسے دجال کا ظاہر ہونا، زمین میں خسف ہونا اور آگ کا نکلنا، انہی میں دعوت الارض کا خروج بھی شامل ہے، جو عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا، لوگوں سے بات چیت بھی کرے گا اور واضح طور پر لوگوں کو یہ بتائے گا فلاں مومن ہے اور فلاں منافق یا کافر ہے۔ اور اس ضمن میں اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے مکے کا جو سفر پہاڑ ہے وہ پھٹے گا اور وہاں سے جانور جو ہے وہ برآمد ہوگا، تو لوگوں سے ٹھیک ٹھیک جو ہے وہ بات کرے گا، مگر اس نشانی کو دیکھ کر کسی کا ایمان لانا جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگا، اور ایمان جو اس سے پہلے معتبر ہوگا، بھائی فرما دیا کہ یہ اس کا فائدہ اس سے پہلے تک ہوگا جب تک اس کا خروج یا ظہور نہیں ہوگا، اور لوگ جو ہے ہماری آیات پر یقین نہیں لاتے ہیں کہ ہم بتا رہے ہیں کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے، اور ان آیات کے ذریعے سے وہ اپنی تصحیح کر لیں، لیکن وہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ہر ایک طرح کی فورس کو اکٹھا کریں گے اور وہ سب اکٹھے کر کے ہمارے سامنے لائے جائیں گے، حتیٰ یہاں تک اذا جاءوا جب وہ آئیں گے قال اکذبتم تو کہے گا ان سے کہ کیا تم جھٹلاتے تھے میری آیات کو، ولم تحیطوا بها علما ماذا کنتم تعملون کہ تم نے جو ہے میری آیات کو جھٹلایا ہے اور ہم اپنے علم سے اس پر احاطہ تو نہ کیا، اور بھلا تم کیا عمل کرتے تھے۔ ووقع القول آیت 85 میں اللہ فرماتے ہیں کہ آن پڑے گی ان کے اوپر وہ بات جو انہوں نے ظلم کیا، افہم لا ینطقون پس وہ نہیں بول سکیں گے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ انا بے شک ہم نے بنایا اس رات کو تاکہ لیسکنوا فیہ سکون کو حاصل کریں اس میں، اور دن میں بصیرت، بے شک اس میں آیات نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ اور اس دن جو ہے وہ پھونک دیا جائے گا سور کے اندر، وہ فزع پس گھبراہٹ ہو جائے گی ہر ایک کے لیے جو زمین و آسمان میں ہے، الا من شاء اللہ مگر جس کو اللہ چاہے تو اس کو اس گھبراہٹ سے امن ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بڑے دن کی گھبراہٹ سے محفوظ فرمائے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ اور سب آئیں گے اس کے اوپر عاجز ہو کر۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا تم دیکھو گے پہاڑوں کو کہ گمان کرتا ہے ان کو جامدۃ کہ کیسے جمے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ اس دن کیا ہوگا کہ یہ ایسے گزریں گے چلیں گے جیسے کہ سحاب بادل چلا کرتے ہیں، یعنی اتنے ہلکے ہو جائیں گے۔ صنع اللہ یہ اللہ کی جو ہے وہ بناوٹ ہے، کاریگری ہے جو اس نے محکم کی ہے ہر چیز، بے شک وہ خبیر ہے بما تفعلون جو تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنۃ جو کوئی آیا ہے نیکی کے ساتھ تو بس اس کے لیے اچھی ہے، وہم من فزع
اور وہ اس دن کی جو گھبراہٹ ہے اس سے وہ بے شک آمنون امن میں ہوگا. اور ومن جاء بالسیئۃ اور جس جو کوئی برائی لاتا ہے فکبت وجوہہم فی النار وہ ڈالے جائیں گے اوندھے منہ کے بل هل تجزون کیا انہیں جو بدلہ دیا جائے گا الا مگر ما کنتم تعملون مگر صرف ان کے اعمال کی بنا پر. یعنی ایمان لانے والے اس کی بات پر یقین کرنے والے اس دن کی گھبراہٹ سے جو ہے وہ محفوظ ہوں گے. انما امرت ان اعبد اور یہ کہ مجھے حکم دیا گیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس رب کی هذه البلدۃ الذی کہ جو مالک ہے اس شہر کا کہ حرمها جس کو ہم نے محترم یہ مقام ادب بنایا ہے وله كل شيء اور ہر ایک چیز اسی کے لیے ہے. امرت ان اکون من المسلمین مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے لیے مسلمان بن جاؤں اسی کے لیے یعنی کہ فرما بردار رہوں. وان اتلو القرآن اور یہ کہ میں پڑھ کر سناؤں تم کو قرآن. ومن اهتدى جس نے ہدایت پائی فإنما يهتدي لنفسه اس کی ہدایت بے شک اسی کے لیے ہے. ومن ضل فقل بس جو کوئی گمراہ ہوا تو بس کہہ دیجئے کہ انما انا من المنذرین میرا کام تو صرف ڈراوا دینا تھا. وقل الحمد للہ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام تعریف اللہ ہی کے لیے. سیریکم وہ ضرور دکھا دے گا تم کو آیات ہی اپنی نشانیاں فتعرفونها اور تم اس کو پہچان لو گے. وما ربک اور نہیں ہے تیرا رب بغافل بے خبر اما ان باتوں سے تعملون ان کاموں سے جو تم کرتے ہو اس سے بالکل بھی بے خبر نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری انعامات بھی بہت سارے دیے ان سے نوازا اور قرآن جیسی عظیم کتاب اور اس کے علاوہ دیگر معجزات کہ یہ سب جو ہے وہ آپ پر یقین کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ یقین کر لیں اور اللہ کی تعریف کو آپ بیان کر لیں اس سے لوگ معرفت حاصل کریں کیونکہ بندہ جو کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جانتا ہے. سورۃ النمل میں ایک واقعہ یا ایک قصہ جو ہے وہ سلیمان اسلام کا قوم سبا کا جو آیا تو وہ بھی بہت ہی آسان انداز میں اور بہت جامع تھا الحمدللہ. لیکن اس کے علاوہ جو دیگر آیات تھی کچھ پچھلی قوموں کے احوال تھے اور کچھ ایسی آیات تھی کہ جن کا معنی اور مطلب اور مفہوم بالکل واضح تھا الحمدللہ کہ صرف ترجمہ سے ہی ہم نے اس کو سمجھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس صورت کی تکمیل پر دعا ہے کہ اس میں توحید کی جو معرفت بیان کی گئی ہے ہمیں اپنے رب کی بہترین پہچان نصیب فرما دے. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو وعدے ہوئے ہمارے حق میں اللہ پورے فرما دے. جن کاموں سے انہوں نے ہم کو منع کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو قوموں کے حال عبرت کے لیے بیان کیے گئے تو ہمیں ان سے سیکھنے والا بنا دے کہ نافرمانوں کا یہ حال ہوا ہے تو ہم بھی بچ نہیں سکیں گے. اگر اللہ نے رحم نہ کیا ہم پر ہمیں معاف نہ کیا تو ہم بھی نہیں بچ سکیں گے. تو اس لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کسی بھی دین و دنیا کے نقصان سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.